اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے جنات اور شیاطین وغیرہ کا عملیات میں استعمال۔ عموماً دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے عامل حضرات جب نقش یا تویز بناتے ہیں یا کوئی بھی اس طرح کا روحانی عمل تیار کرتے ہیں تو اس کے اندر وہ شیاطین کے ناموں سے مدد مانگتے ہیں، بعض فرشتوں کے ناموں سے بھی مدد مانگی جاتی ہے، جو کہ مناسب نہیں ہے۔ گو کے عملیات کی اندر یہ ایک رواج موجود ہے کہ نقش بناتے ہوئے موکلات، فرشتوں، شیاطین کے نام اور پرانے زمانے میں گزرے ہوئے اچھے یا برے بادشاہوں کے یا بعض ہستیوں کے ناموں کو نقوش میں یا عملیات میں استعمال کیا جاتا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ مسلمان ہیں تو کیا یہ بہتر نہیں کہ آپ ایسے اعمال، ایسے نقوش، ایسے روحانی عمل، ایسی پڑھائیاں، ایسے ذکر جن میں غیر اللہ سے مدد مانگی جائے ان سے دور رہیں، اللہ تعالیٰ کے اسماء سے بنے ہوئے نقوش یا ان کی پڑھائی یا ان کا ذکر کرنا زیادہ بہتر ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا کالے علم اور شرک کے اندر آتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس بات کو یا تو سمجھتے نہیں یا صرف وقتی طور پر فوائد کے اصول کے لیے وہ کہہ دیتے ہیں جی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم کوئی انہیں مؤثر تو نہیں مان رہے، وہ تو صرف ایک تویز کا حصہ ہیں، وہ یہ ہے وہ ہے 9 ستارہ۔ لیکن آپ کچھ بھی کریں، جب آپ نے زہر دودھ میں ڈال دیا، تھوڑا ڈالا یا زیادہ ڈالا، آپ نے گندگی دودھ میں ڈال دی، تھوڑی ڈالی یا زیادہ ڈالی، آپ نے سیاہی کا ایک قطرہ دودھ میں ڈال دیا، تھوڑا ڈالا یا زیادہ ڈالا، اس نے وہاں پہ اپنے اثر کو ظاہر کرنا ہی کرنا ہے۔ اس لیے تمام ایسے اعمال جو شرک اور کی طرف لے جائیں، غیر اللہ کی دعوت دی گئی ہو، ان سے بچنا بہت ضروری ہے۔ بطور مسلمان یہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم خود بھی اس قسم کے تمام اعمال سے بچیں اور اپنے ارد گرد جو ہمارے دوست، احباب، رشتہ دار، عزیز و اقارب ہیں انہیں بھی ایسے اعمال سے بچنے کی شدت کے ساتھ تعلیم دیں، کیونکہ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو اور ہمیں سیدھا راستہ دکھائے، آمین۔